معلوم متعین مہینے ہیں، حدیث میں ان کی تفسیر کی کہ شوال و ذوالقعدہ و ذوالحجہ، اسی مہینے سے حاجی اپنے سفر کی تیاریاں شروع کرتے ہیں، سفر بھی شروع کرتے ہیں۔ حج اسلام کا بہت عظیم الشان 5واں رکن ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ دوسرا رکن نماز ہے، اقیم الصلاۃ۔ تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، وآتوا الزکاۃ۔ اور چوتھا رکن روزہ ہے رمضان کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور 5واں رکن یہ حج ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ہر عبادت کی الگ شان ہے، الگ کیفیات ہے، الگ لطف ہے، الگ فوائد ہیں اور مشترک فوائد بھی ہیں۔ مشترک فوائد تو تمام عبادتوں میں یہ ہے کہ اللہ کی بندگی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، وہ ہماری بندگی کریں، ہماری عبادت کریں۔ اور جتنا نظام زندگی ہے صبح سے لے کر شام تک، حکومتوں کا، عوام کا، تجارتوں کا، بازاروں کا، یہ بھی دین کا حصہ ہیں، لیکن مقصود اللہ کی عبادت ہے۔ اور تجارت وغیرہ، تجارت، حکومت، سیاست اور سارے معاشی معاملات، یہ کام کرنا، نکاح، شادی، بیاہ، یہ سب چیزیں بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہیں، لیکن مقصود یہ نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے دین کا، عبادت کا ذریعہ ہے۔ تاکہ یہ تمام چیزیں حاصل ہوں تو عبادت زیادہ اچھی انداز سے کر سکے گا۔ ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کا بھوکا نہیں ہے، پیاسا نہیں ہے، فقر و فاقہ اس کو نہیں ہے، مالی اعتبار سے مطمئن ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، مزدوری ہے، ذریعہ معاش لگا ہوا ہے، امن و امان ہے، تو عبادت بھی بڑی اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ خلاصہ یہ کہ ہے تو پوری زندگی کے تمام اعمال دین کا حصہ ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہم جو کچھ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، صنعت کاری کرتے ہیں، زراعت باغبانی کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کھیلتے اور تفریح کرتے ہیں، یہ سب کچھ دین کا حصہ ہے۔ شرط صرف ایک ہے کہ نیت ٹھیک ہو کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنا فریضہ پورا، کیونکہ تجارت بھی حلال کمانا بھی تو فریضہ ہے کہ اللہ کا ہم فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور شرعی حدود میں وہ شریعت کے خلاف نہ کریں، تجارت میں جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ بازی نہ کریں، ملازمت میں کام چوری نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو زندگی کے تمام اعمال صبح سے لے کر شام تک ہمارے جتنے ہیں یہ سب دین کا حصہ ہیں، لیکن ان میں بنیادی چیز جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ عبادت ہے، نماز ہے 5 وقت کی، روزے ہیں رمضان کے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، اور شہادتین تو ہے ہی۔ پھر ہر عبادت کی الگ شان ہے۔ مالداری بھی اگر نہیں ہوگی تو حج بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مال بھی مال کمانے کی ضرورت متعدد وجہ سے ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی ہے، حرام سے بچنے کے لیے، حلال کھانے کے لیے بھی کمانا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، غریبوں کو فائدہ پہنچے گا، حج کریں گے، عمرہ کریں گے تو اللہ کی مزید بندگی ہوگی، عبادت ہوگی۔ تو ہیں تو تمام کام دین کے، لیکن عبادت مقصود صرف ایک چیز ہے، وہ ہے بندگی، عبادت اللہ رب العالمین کی۔ اور ان عبادتوں میں 5 بنیادی چیزیں ہیں، شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ حج 5واں رکن ہے اسلام کا۔ ہر عبادت کی ایک شان ہے، الگ الگ خصوصیات ہیں۔ حج کی الگ خصوصیت ہے، نماز کو دن میں 5 مرتبہ فرض کیا گیا، روزے کو سال بھر میں صرف 1 مہینے کے لیے فرض کیا گیا، زکوٰۃ بھی سال بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض کی گئی، اور حج پوری عمر میں صرف 1 مرتبہ۔ اگر
ہر سال ہوا کرتا حج فرض تو کتنا مشکل ہو جاتا. دین اسلام عین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے مطابق سارے کام ہیں، عبادتیں بھی اسی کے مطابق ہیں. اس کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ بنایا. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی جو چیز بنائی وہ بیت اللہ شریف تھی. اس دنیا کی سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر وضع للناس جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی ببکۃ وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں، بکہ اور مکہ دونوں لفظ عربی زبان میں. قرآن نے یہاں لفظ بکہ استعمال کیا مکے کے لیے. بکہ بھی مکہ مکرمہ کا نام ہے، اور مکہ مکرمہ، مکہ تو ہے ہی نام مکہ مکرمہ کا. تو سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. ببکۃ مبارکا، برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، اور پوری جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. برکتوں والا ایسا کہ جب سے یہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اس وقت سے اس قوم کے اوپر، اس علاقے کے اوپر، اس قوم یہاں کے رہنے والوں کے علاوہ کوئی حکومت نہیں کر سکا. اور اگر کسی نے کوئی کوشش بھی کی ناکام ہوا. اصحاب الفیل نے چاہا تھا کہ قبضہ کر لیں بیت اللہ پر یا بیت اللہ کو ڈھا دیں، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، پرندے بیچ دیے، پرندوں سے تباہ کر دیا. قرآن کریم نے سورت نازل کی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو ایک خاص برکت تو اس بیت اللہ کی یہ ہے کہ اس بیت اللہ کے رہنے والے، اس بیت اللہ کے پاس رہنے والے کبھی دشمن سے مغلوب نہیں ہوئے، دشمن کبھی ان کے حملے میں کامیاب نہیں ہو سکا ان پر حملے میں، اور یہ کبھی غلامی کی ذلت انہوں نے کبھی کسی کی برداشت نہیں کی، آزاد رہے ہیں. اور پھر اس کی برکتیں تھوڑی نہیں ہیں، بہت ہیں. آخر سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی اور انہوں نے اس کا حج بھی کیا. لیکن اس کے بعد طوفان نوح آیا تو اس میں جہاں اور بہت ساری عمارتیں ختم ہو گئیں، بیت اللہ بھی منہدم ہو گیا. اور پھر رفتہ رفتہ لوگوں کو یہ بھی خبر نہ رہی کہ بیت اللہ کہاں ہے. اس کی دوبارہ تعمیر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی، اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر. اس کی تفصیلات کے بھی انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے. فیہ آیات بینات، اس بیت اللہ میں خاص اس کی کھلی ہوئی کچھ نشانیاں ہیں جو اس کے عجیب ہونے کا اظہار کرتی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حج کرنے والے جب کنکریاں مارتے ہیں، شیطان کو نہیں مارتے، وہ جمرات کو مارتے ہیں، لیکن عوام اس کو شیطان کہتے ہیں. بڑا شیطان ہے، یہ درمیانی شیطان ہے، یہ چھوٹا شیطان ہے. حالانکہ وہ شیطان تو وہ نہیں ہے، شیطان کا نشان ہے، شیطان کی علامت ہے. شیطان نے راستہ روکنے کی کوشش کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا مشہور قصہ. تو وہاں شیطان کو کنکری مار کر ابراہیم علیہ السلام نے حکم کہ کنکری مارو. شیطان وہاں سے ہٹ گیا، پھر آگے گئے، پھر آگے شیطان نے راستہ روکنے کی کوشش کی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری، پھر تیسری مرتبہ. تو اس کے وہ جگہ محفوظ ہے، اس جگہ پر پلر بنا دیے گئے ہیں، تو وہ جمرات کہلاتے ہیں. لوگ اسی کو شیطان کہتے ہیں. حج میں میں نے دیکھا ایک مصری نوجوان جوتوں سے اس کو پیٹ رہا تھا. شیطان الگ بیچارہ، وہ شیطان نہیں، اس کو تو کنکریاں ماری جاتی ہیں. سنت کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، واجب یہ ہے کہ سنت تو کنکریاں مارو، جوتے نہ مارو اس کے. اچھا لوگ جوتے بھی مارتے ہیں. خیر، تو جو کنکریاں پھینکی جاتی کتنی لاکھوں کروڑوں ہوتی ہے. ایک مرتبہ میں، ایک دن میں ایک آدمی 7 کنکریاں پھینکتا مارتا ہے، ایک حاجی. اور یہ کنکریاں کم از کم 3 دن تو ہوتی ہی ہیں، 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو، اور 13ویں تاریخ کو بہت تھوڑی سی پڑی رہ جاتی تھی. اور وہاں ان کو اٹھانے کے لیے حکومت کو کوئی انتظام نہیں کرنا پڑتا تھا. لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں ڈھیر کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوتے.
یہ خوفناک بات ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی بھی ہے جو حج تو کرتے ہیں مگر ان کا حج قبول نہیں ہوتا. وہ شرائط پوری نہیں کرتے، حج کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس واسطے ان کا حج قبول نہیں ہوتا. اللہ پناہ میں رکھے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے کس پر؟ ہر اس شخص پر جو عاقل ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، تندرست ایسا ہو کہ وہ سفر کر سکے اور یہ عمل کر سکے، اتنی طاقت اس کے اندر ہو، معذور نہ ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس ہو کہ سفر کے خرچے جو لازمی ہیں وہ پورے ادا کر سکے. سواری کا خرچہ ہے، وہاں کے قیام کا خرچہ ہے، کھانے پینے کا خرچہ ہے. اور اس ایسے شخص کے ذمے جو زیر کفالت افراد ہیں، بیوی بچے ہیں یا اور خاندان کا کوئی افراد اور اس کے زیر کفالت ہے، پوتے نواسی اگر زیر کفالت ہے، ان کا خرچہ اس کے ذمے ہے. اتنے پیسے ہوں کہ اپنے پیچھے ان کا خرچہ بھی وہ چل سکے، دے سکے. اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں حج کے زمانے میں تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس پر حج فرض ہوتا. اگر کسی کے پاس کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوئے تو اس پر فرض نہیں ہے. لیکن خوب یاد رکھیے، ایک زمانہ تھا کہ حج بہت تھوڑے سے پیسوں میں ہو جاتا تھا. جب ہم نے حج کیا سن 64 میں تو پانی کے جہاز سے حج ہو جاتا تھا 1,500 روپے میں، اور ہوائی جہاز سے حج ہو جاتا تھا 3,000 روپے میں. ہم نے 3,000 روپے میں حج کیا تھا. جا سکتا ہے، تندرست ہے، طاقت ہے اتنی، اور اپنے زیر کفالت افراد کا ہے. پھر اگر پیسے ختم ہو جائے تو فریضہ ختم نہیں ہوتا. یہ بھی بہت یاد رکھنے کی بات. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے اوپر حج فرض ہوا، جوانی کے زمانے میں تندرست تھے، پیسے اتنے تھے اور ساری شرطیں ان کی موجود تھی، عاقل بالغ تھے، حج کو جا سکتے تھے، مگر سوچا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، توبہ کر لیں گے، حج کو تو ایسے بچ جائیں گے جب سارے گناہ معاف کرا سکے وہاں جا کر. ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی سے حج کر کے کیا کریں گے، یا سستی میں گزار دیا، یا کہ فلاں دھندے کر لوں، فلاں کام کر لوں، فلاں امتحان پاس کر لوں، فلاں کام کر لوں، پھر حج کو چلے جاؤں. ٹل گیا. اس کے بعد خدا نہ خواستہ پیسے اتنے نہ رہے، میں حج مہنگا ہو گیا، پیسے اتنے نہ رہے، یا خدا نہ خواستہ صحت ایسی نہ رہی کہ حج کو جا سکے، تو حج جو فرض ہو چکا تھا وہ رہا، وہ اس کے ذمہ رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. اگرچہ اب وہ مالدار بھی اتنا نہیں رہا، طاقتور بھی اتنا نہیں رہا، یا پہلے اگر کسی نے کوشش کی تھی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی اور بعد میں اب اجازت تو ہے لیکن پیسے نہیں ہیں تو حج تو فرض رہے گا. اس واسطے جب کوشش، مجھے یاد ہے جب اس مسئلے میں مجھے تھوڑا سا تردد ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر کسی کی پابندی تھی اس وقت اس نے حج نہیں کیا اور بعد میں پابندی ختم ہوئی تو پیسے اس کے پاس نہیں رہے، تب بھی حج فرض ہوگا یا نہیں، مجھے اس میں تھوڑا سا تردد ہے. لیکن اگر کوئی شخص تندرست ہے، پیسے والا ہے، کوئی رکاوٹ پیسے نہیں تھی حج کو جانے کی، نہیں گیا، تو پھر وہ حج فرض رہے گا. اگرچہ بعد میں مال بھی اتنا نہیں رہا، تندرستی بھی اتنی نہیں رہی، طاقت بھی اتنی نہیں رہی. اس واسطے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے وہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے. جب فرض شرائط موجود ہیں آپ کے اوپر فرض ہونے کی تو حج کے اندر جلدی کرنی چاہیے، جتنی جلدی ممکن ہو کر لیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو قدرت نہ رہے تو پھر مواخذہ اللہ کی طرف سے رہ جائے گا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو حج میں جانے سے نہیں روکا، نہ حکومت نے روکا، نہ مالداری کی قلت نے روکا، مالی قلت، مالی تنگ دستی نے روکا، نہ ایسے بیماری نے روکا جو اس کو جس کے ساتھ وہ سفر نہیں کر سکتا تھا، حکومت نے نہیں روکا، مالداری کی قلت نے نہیں روکا، کسی بیماری نے نہیں روکا. کیا مطلب ہے کہ تندرست ہے، سفر کے قابل ہے، صحت اتنی ہے، نزلہ زکام ہے تو اس کا پرواہ نہیں ہے، طاقت اتنی ہو کہ سفر کر سکے، سفر کرنے کے قابل ہے، حکومت کی طرف سے اجازت ہے اور پیسے اتنے ہیں کہ سفر کیا جا سکتا، اپنے زیر کفالہ افراد کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے. تو حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں. حاجت ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس فلم یحج
فلیمت انشاء یہودین انشاء نصرانین، جس شخص نے ان تمام شرطوں کے باوجود جس پر حج فرض ہو گیا تھا حج نہیں کیا اور پھر مر گیا حج کے بغیر، حج نہیں کیا، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو حج کا فریضہ بہت زبردست ہے۔ بہت سارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کی جسمانی طور پر ہمت نہیں ہوتی محنت کرنے کی۔ خوب سمجھ لیجئے، جب طاقت ہے، جب شرطیں ہیں، حج فرض ہے، اس کی ادائیگی لازم ہے۔ اور اگر نوجوانی میں حج نہیں کر سکے، اب طاقت نہیں رہی، پیسے تو ہیں اور نہیں بھی ہے تو کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کریں، قرض کریں، کچھ کریں، حج سب کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ کہ اگر خود نہیں جا سکتے تو کسی کو حج بدل کے طور پر بھیج دیں، خرچہ خود دے دیں اور اس کی طرف سے کوئی دوسرا جا کر حج کر لے، تو حج کا فریضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور خاص بات حج کے بارے میں یہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو، آگے پیچھے کرتے رہو، کرو آگے پیچھے عمرہ کر، حج اور عمرہ کرو، اس لیے کہ یہ دو چیزوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں، دونوں چیزیں، ایک فقر کا خاتمہ کر دیتی ہیں اور ایک گناہوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ گناہوں کا خاتمہ کرنے تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سارے گناہوں کو، چنانچہ حدیث میں بھی آیا کہ جس شخص نے حج کیا، بے حیائی کے کام اور باتیں نہیں کی، تو وہ واپس ایسے آتا ہے حج کر کے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایسا واپس آتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے کہ آج ماں نے پیدا اس کو جنا ہے، آج ماں نے جنا ہے، ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ دو چیزوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، ایک گناہوں کا اور ایک فقر کا۔ عجیب بات ہے، یہ بات بھی نبی کہہ سکتا، کوئی اور نہیں کہہ سکتا، حالانکہ حج سے تو پیسے خرچ ہوتے ہیں، حج سے تو پیسے خرچ ہوتے ہیں، عمرے سے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں، مگر نبی کہتا ہے کہ یہ فقر و فاقے کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، پہلا حج جب میں نے کیا ہے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ہوائی جہاز سے سفر کر سکتا، تو ایک میرے شاگرد کو پتہ چلا، میں نے تو اس سے نہیں کہا تھا، بیچارے کا انتقال ہو گیا، کہ میرے پاس پہلے ملازمت کرتا تھا، یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم میں داخل ہو گیا، والد صاحب سے بیعت بھی ہو گیا، میرا شاگرد تھا، مجھ سے کتابیں پڑھتا تھا، تو اس کو پتہ چلا کہ میں حج کے لیے کوشش کر رہا ہوں ملتزم پر، اور آئندہ کبھی کسی کا مقروض نہ کیجیے۔ الحمدللہ وہ قرضہ اسی سال ادا ہو گیا بہت جلدی، اس کے بعد سے پھر کبھی مقروض نہیں ہوا، کبھی مقروض نہیں ہوا، الحمدللہ قرضہ نہیں ہوا۔ تو کیا ہوا، کہاں تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ 3000 میں پانی کا ہوائی جہاز سے حج کر سکوں، اس کے بعد سے سارے قرضے بھی ادا ہو گئے اور کبھی کسی کا قرض کی نوبت نہیں آئی۔ تو الحمدللہ یہ خاص بات ہے روزے حج کی اور عمرے کی کہ اس کا کرنے والا گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور فقر اور غربت و مسکینیت سے بھی پاک ہو جاتا ہے، الحمدللہ اب معاف ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی حج فرض کی۔ ایک بات اور ہے جو ضروری ہے، اب حج کو سفر کے لیے لوگ جانے والے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، حاجی صاحبان پر لازم ہے کہ حج کو جانے سے پہلے وہاں کے سارے مسائل اہم کتابوں میں اچھی طریقے سے پڑھ لیں، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو کسی عالم سے پوچھ لیں، بلکہ یہاں کراچی میں مختلف جگہوں پر اب کورس بھی ہوتے ہیں حاجیوں کی تربیت کے لیے، یہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے وہاں حج میں دیکھا حاجیوں کو جو سب سے زیادہ پریشانی پیش آتی ہے وہ صرف جہالت کی وجہ سے، مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک چیز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، افضل ہے، مگر اس کو یہ پتہ نہیں، وہ سمجھتا ہے شاید اگر یہ نہیں کروں گا تو حج ہی نہیں ہوگا، اپنی جان لڑا دیتا ہے اور وہ کام کر کے چھوڑتا ہے۔ حالانکہ ایسے موقع پر آدمی اپنے آپ کو آرام پہنچائے، جو فرض ہے فرض کے درجے میں رکھے، جو بات واجب کے درجے میں رکھے، جو سنت کے درجے میں سنت کے درجے میں رکھے۔ اس کی بے شمار مسائل ہوتے ہیں اور لوگ پریشان واجب ضروری سمجھ کر کرتے ہیں تو رش بے انتہا ہو جاتا ہے، اس سے موتیں بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے میرا پرخلوص مشورہ ہے حاجی صاحبان کو کہ غور سے مطالعہ کریں، اچھی طرح سمجھ کر، یہ نہ سمجھیں کہ کتاب ہم ساتھ لے جائیں گے وہاں پڑھتے رہیں گے، نہیں، وہاں کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو، بالکل نہیں ملے گا موقع، اور اگر ملا بھی تو اس کو سمجھنا غور و فکر سے سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ یہاں سے لے کر سمجھ کر جائیں، کتابیں لے کر جائیں
اور سمجھ کر بھی جائیں، مطالعہ کر کے جائیں، کسی سے کوئی بات مسئلہ نہیں سمجھا تو کسی سے سمجھ کر. زیتون ٹی وی